السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوپ انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پیچھے ایک بہت ہی پیاری مسجد ہے اور صبح کے اس وقت میں جہاں مارننگ واک کا وقت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے پہلے تو وقت ہے، پھر اپنے آپ سے پیار، آئی لو مائی سیلف کا وقت ہے کہ جب آپ جاگنگ کرتے ہیں، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جب آپ مارننگ واک کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یس آئی لو مائی سیلف، مجھے اپنے آپ سے پیار ہے۔ کیونکہ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، آپ ایکٹیو رہتے ہیں، آپ کا مائنڈ شارپ رہتا ہے، آپ خود جو ہے نا پروڈکٹیو رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے محبت کرنے کا ایک سائن یہ بھی ہے کہ آپ ایسے کام کریں جس سے آپ بیماریوں سے اور آزمائشوں سے بچ سکیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اپنی ویڈیو کا آغاز میں یوں کروں گا کہ میرے ساتھ ایک تجربہ ہوا جو کہ مجھے 1000 روپے میں پڑا۔ تو آپ کو فری میں مل رہا ہے تو فری میں چیز تو ویسے قدر تو نہیں ہوتی فری چیز کی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن چلیں ہو سکتا ہے کہ کوئی فری کا سمجھ کر آنے والے کسی وقت میں فائدہ اٹھائے، لیکن مجھے یہ 1000 روپے کا تجربہ پڑا ہے اور آپ کو میں فری آف کاسٹ دے رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں جو صابن کی پنچ مشینیں ہیں جسے ہم پریس بھی کہتے ہیں، وہ سیل کرتے ہیں، سرگودا کے ہیں۔ سرفراز بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے میرے دوست ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور مجھے وہ اپنا ٹرینر بھی ہیں جم وغیرہ کے، تو انہوں نے میرے لیے بڑی اچھی تجویز بھی کی تھی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کسی کا احسان بھولنا نہیں چاہیے، وہ سنے نہ سنے لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ تو ان سے میرا بڑا اچھا لین دین ہے، کبھی وہ مجھ سے نہیں ملے، کبھی میں ان سے نہیں ملا، میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں، لیکن اللہ خیر کرے۔ ایک ٹرسٹ پہ ہمارا کام ہو رہا ہے، تو کوئٹہ کا ایک خان تھا، اس نے مجھے کہا جنید صاحب مجھے نا پنچ چاہیے، پاؤں والا نہیں ہوتا، پاؤں والا پنچ چاہیے۔ میں نے کہا جناب مل جائے گا۔ ہم نے پنچ لیا اور لیا ایسے کہ اس نے بھیجنا تھا افغانستان، اس نے مجھے اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی خان نے، میں نے سرفراز بھائی کو اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی۔ سرفراز بھائی نے اس کو بڑے اچھے سے صاف کیا، ایون کہ اس کو کلر بھی کیا، کلر کیا تو اس نے مجھے لاہور بھیج دیا، کیونکہ لاہور سے افغانستان جانا تھا۔ تو لاہور سے افغانستان جانے کے لیے پہلے وہ سرگودا سے آیا تو اس کی جو بلٹی بنی تھی میرا خیال ہے کوئی 3500 روپے میں نے دیا تھا اس کا، کیونکہ وہ سرگودا سے آنی تھی لاہور کسی اڈے پر، پھر اس اڈے والے نے افغانستان کے اڈے پر وہ مشین پہنچانی، تو یوں کرا کر 3500 روپے میں وہ مشین آئی۔ جب میں نے پٹھان کو بتایا تو پٹھان کہتا او خاکہ یہ کیا کر دیا، میرا تو بیڑا پار کر دیا تو نے، اتنی مہنگی مشین کوئی لاتا ہے، میں نے تو اتنی کی مشین دی ہے، اس میں سے میں جو پیسے بچا رہا تھا وہ 3500 تو نہیں ادھر لگا دیا۔ خیر وہ جیسے تیسے کر کے میں نے اس کو راضی کیا، میں نے کہا خان صاحب وہ ایک مشین ہے سرگودا سے آ رہی ہے، تو خیر وہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگلا دھچکا جو 1000 روپے کا تجربہ تھا وہ کیا تھا، ہوا یہ کہ عموماً ہمارے سٹی ٹو سٹی پاکستان میں چیزیں نگ کے حساب سے جاتی ہیں، چھوٹا نگ، بڑا نگ، توڑا، یہ وہ ساری، تو مشین بھی نگ کے حساب سے ہی آتی ہے۔ ان کی مشین افغانستان کے اڈے پہ پہنچا دی، تو آگے اس پٹھان کا کام تھا کہ اس نے وہ مشین خود سے افغانستان بھیجنی تھی۔ تو جب وہاں پہنچی تو مجھے اس کی کال آتی، او جنید صاحب کیا کر دیا یار، تو نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہماری تو اتنی کی مشین نہیں ہے جتنا وہ افغانستان کا کرایہ مانگ رہے۔ اب میری جانے بلا، میں نے کہا ہوا کیا خان صاحب؟ اوے خانہ نیچے دیکھو، مشین کے نیچے دیکھو۔ میں نے کہا کیا دیکھو؟ اس نے مجھے تصویریں بھیجی۔ تو ہوا یہ کہ جہاں سے مشین آئی تھی نا، اس بندے نے اس کی مضبوطی کے لیے کیا کیا تھا، اس کو زمین میں گاڑ کر وہ سیمنٹ کی لیئر، جسے ہم تھم بھی کہتے ہیں اور پلر بھی کہتے ہیں، کچھ بھی، دونوں سائڈوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں، چاروں پاؤں، اس کے گرد نا اس نے سیمنٹ کی لیئر قائم کر دی تھی، اس میں وہ سیمنٹ بجری ڈال کے نا پورا لینٹر ڈالا ہوتا تھا کہ مشین زمین سے ہلے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی تصویر بھی میں آپ کو دکھا پاؤں، تو وہ بڑی مضبوط اس نے نا گاڑی ہوئی تھی زمین میں۔ تو اب جب سرفراز نے مجھے وہ بھیجی تو اب انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یار یہ چلو اب ہم اس کو اتارتے نہیں ہیں، زمین سے تو نکال لیتے، لیکن جو سیمنٹ مشین کے ساتھ لگا ہوا ہے نا اس کو ہم نہیں اتارتے۔ انہوں نے مشین اٹھائی اور ویسے مجھے بھیج دیا۔ اب وہ 500 روپیہ تو اللہ کے بندوں نے نیچے سے اوپر گاڑی میں اٹھا کر رکھنے کا انہوں نے لیا، اور سرفراز بھائی نے خود سے بیچارے نے پے کیا۔ تو اب خیر وہ جیسے جیسے جب آ گئی، جب وہ وہاں پہ میں کہا اب اس کا مسئلہ کیا ہے، اور کہنے لگا بھیا پاکستان سے افغانستان جو چیز جاتی ہے وہ نگ کے حساب سے نہیں، وہ کلو کے حساب سے جاتی ہے، اور اتنی کی مشین نہیں ہے جتنے کلو کا اس کے میں سیمنٹ لگا ہوا ہے۔ او یار شٹ، اچھا میں نے کہا خان صاحب آئی ایم سوری، میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے سرفراز بھائی کا یار مجھے بھی نہیں پتا، ورنہ ہم توڑ دیتے، ایک تھوڑے کی مار تھی، ہم نے توڑ دینا تھا، اس میں کیا مسئلہ ہے۔
تو میں نے کہا یار وہ تو پٹھان کوئٹہ میں ہے، میں لاہور میں ہوں۔ اچھا وہ اڈا جو تھا وہ میرے سے کوئی 25-30 کلومیٹر دور تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے خان صاحب نہیں بھائی آپ جاؤ اس کو توڑو پھر مجھے بتاؤ تاکہ میرا کم سے کم کرایہ لگے۔ اور میں نے کہا خان صاحب میں وہاں جاؤں گا میرا تو پورا دن لگ جائے گا، پھر وہ توڑوں گا، میرا کام تو نہیں ہے نا یہ۔ لیکن اب چونکہ کسٹمر ہے تو کسٹمر کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار آپ چلے جاؤ۔ اچھا میں 2-4 چوٹیں لگنی تھیں تو ٹوٹ جانا تھا۔ میں نے ایک لڑکے کو کہا، اس کی مہربانی ہو گیا، میں نے کہا یار 500 روپیہ مجھ سے لے لینا، 15 منٹ کا کام نہیں ہے، آپ اس کو توڑ دینا۔ اچھا اس اللہ کے بندے نے بھی کیا کیا، وہ خود توڑنے کی بجائے نا چلا گیا مزدوروں کو لینے، وہ جن کے پاس مشین ہوتی ہے نا توڑنے والی۔ اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ وہاں چلا گیا، میں بیزی ہو گیا، وہ مجھے کال کرتا رہا، میں ریسیو نہیں کر سکا۔ بعد میں جب میں نے کال کی، کہنے لگا یار جنید بھائی میں تو وہاں سے نکل آیا ہوں۔ تو میں نے کہا مشین کا کیا کیا؟ کہہ رہے وہ تو نہیں توڑی۔ میں نے کہا کیوں نہیں توڑی؟ کہہ رہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ 500 روپیہ دوں گا، لیکن میں جب مزدور کے پاس گیا وہ تو کہا تھا میں 1000 روپیہ لوں گا۔ او میں کہ اللہ کے بندے 1000 روپئے لے لیتے، اس کو توڑواتے یار، اس نے مشین آج بھیجنی ہے۔ وہ اس نے کہا کہ سوری جنید سے میں تو نکل گیا ہوں، میرے یہاں پر میں ذاتی کسی سے پیسے پکڑے ہوتے نا پھر بڑی ٹینشن ہوتی ہے یار۔ اب اس نے مجھ سے اب دیکھیں نا کہاں کوئٹہ کہاں لاہور، پہلی دفعہ خان صاحب پہلی دفعہ میرے ساتھ جڑ رہا تھا وہ بیچارہ۔ اب اس کا وہ بھی حق بجا نہیں تھا کہ یار وہ اتنا وہ پیسے کیوں بھرے اس کا کرایہ جو کہ کسی کام کے نہیں ہے، سیمنٹ وہ تو وہاں جا کے بھی لگا لیں گے۔ تو میں نے کیا یار میں تو پھنس گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ خیر میں نے گھر گیا، میں نے بھائی چھوٹے بھائی کو کال کی، میں نے کہا یار یہ میرا کام تو کر دو، یہ مصیبت میں آپ کو 1000 روپئے آپ کو دے دوں گا، میں نے مزدور کو دینا آپ کو دے دوں گا۔ خیر اس کی بڑی مہربانی، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے بیچارہ نے کک ماری سردی میں، وہ 25 کلومیٹر گیا، چھینی تھوڑا لے گیا، اس نے جا کے پھر اس سیمنٹ کو توڑا، اور سیمنٹ توڑنے کا جنید بھائی آپ کا کام ہو گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، میں کہا یا اللہ تعالیٰ شکر، میرے خان صاحب کو بتا دیا خان صاحب آپ کا کام ہو گیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ اب وہ میرا 1000 لگا، تھوڑی سی ٹینشن آئی، پتہ نہیں تھا کہ افغانستان جب کوئی چیز جاتی ہے تو کلو کے حساب سے جاتی ہے۔ تو بھائی یہ تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ بھی کبھی اللہ کرے آپ کا بھی مال افغانستان جائے تو ترکی جائے تو دبئی جائے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو آپ کے ساتھ یہ 10 5 7 8 منٹ کی ویڈیو شیئر کر کے ایک تو میرا نا غم ہلکا ہو گیا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام یہ چیز آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ تجربہ ہو چکا ہو اس کے تجربے سے سیکھ لینا چاہیے۔ وقت بچتا ہے، انرجی بچتی ہے اور پیسے بچتے ہیں۔ اور یہ واقعہ یہ 1000 روپے والا قصہ شاید سرفراز بھائی کو بھی نہ پتا، وہ سنیں گے تو وہ بھی ہنسیں گے یار یہ کیا ہو گیا۔ تو اچھا وہ جیب سے گئے یقیناً، میں نے پٹھان سے تو نہیں مانگے۔ اچھا وہ کہا تھا یار یہ کون سا کام ہے، 2 تھوڑے مارو گے تو ٹوٹ جائے گا، اور 2 تھوڑے تو ماریں گے پاس ہوگا تو نا، وہ جو جانا مصیبت تھی وہ کیا تھا۔ لیکن خیر مصیبت نہیں کہوں گا میں، معاذ اللہ، اٹس دا پارٹ آف ورک، یہ کام کا حصہ ہے، اور اسی کا نام تو زندگی ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی زیادہ کبھی کم والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی مضبوط رہیں، کیونکہ اگر آپ گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدانوں میں، اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں تو ہی گریں گے نا، اب بیٹھے ہیں آڈینس میں تو کہاں گریں گے؟ بزنس کر رہے ہیں تو پرابلمز آئیں گی، کاروبار کر رہے ہیں تو پریشانی آئیں گی، جتنا رسک زیادہ اتنا رزق زیادہ۔ کمفرٹ زون میں نہیں ہے آپ، ہر وقت آپ اسٹرگل پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، اسٹرگلنگ موڈ میں ہوتے ہیں، آپ کچھ کرنے کی، کچھ نپٹنے کی آپ کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے۔ تو وہ جو شعر ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ جاب میں تو بندہ 9 to 5 ہوتا ہے پھر گھر آ جاتا ہے، لیکن بزنس میں بندہ آل ٹائم ان بزنس، ہر وقت وہ بزنس میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بزنس پھر دیتا بھی زیادہ ہے، کاروبار سے ملتا بھی زیادہ ہے، ٹینشن زیادہ ہے تو ملتا بھی زیادہ ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں ٹینشن کوئی نہ آئے، بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پیسے ملتے رہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ معذرت وہ نہ تو سٹینڈ ہے میرے پاس، نہ ہی مائک ہے، تو جس طرح کی بھی آواز، جس طرح کی بھی ویڈیو آپ تک پہنچی ہو قبول کیجیے گا۔ مقصد اگر پیغام پہنچ گیا میری آواز کے ذریعے تو پھر آپ ویڈیو بھی بھول جائیں گے کہ کہاں ریکارڈ ہوئی تھی، آواز کم تھی زیادہ سے یہ بھی بھول جائیں گے، پیغام یاد رہے گا، آپ کے کام آئے گا، یہی میری کامیابی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہیے سوپ انفو۔